محل وقوع کیا ہے، تین کون ہے، ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کے پاس کون آیا تھا، اور انہوں نے کہا کیا تھا۔ اب اس لیے ایک مذہبی پیشوا کو اور پوری دنیا کی جیوگرافی اگر نہ بھی جانے تو کم از کم جن جن ایریوں میں قرآن مجید نے ریفرنس کوٹ کیے ہیں ان کے مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے یہ ایریا کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ بعض وقت جغرافیہ نہ جاننے کی وجہ سے مطلب وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یا نوح علیہ السلام کا طوفان ہے کس جگہ آیا ہے، عراق میں آیا ہے، عراق جگہ اس کی بتائی ہو جانے کے بعد کافی سے حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس جگہ وہ بات ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں کہاں ڈالا گیا تھا، عراق میں ہوا تھا جی۔ وہ کس جگہ ہے، بصرے اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو انگریزی میں پائر کہتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ہود علیہ السلام آئے تھے اور ان کی نافرمانی ہوئی تھی، قوم پر آندھی چلی تھی، ان کے مکان بھی اڑا کے فضا میں ہوا اڑا کے لے گئی تھی۔ یہ ہوا کس جگہ تھا پتہ کچھ نہ ہو تو بات کافی دقت طلب ہوتی ہے۔ یہ یمن کے علاقے میں ہوا تھا، شمالی یمن میں۔ ہود علیہ السلام نے اونٹنی پتھر سے نکال کر کے دکھائی تھی، قوم نے انکار کیا تھا، ایک چیخ پڑی تھی، لوگوں نے سینے پھٹ گئے تھے۔ اس جگہ اب دیکھو وہاں سینے پھٹے یا اسی طرح کی چیخ اس جگہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، کہتا ہے پہلے ان کو آگ لگی، آگ لگنے کے بعد وہ جیسے ایندھن جلتا ہے تو سارے انگارے بن جاتے ہیں، اچانک انگارے جل رہے ہیں ان کی باڈیوں کے، تو اچانک اس چیخ کے دوسرے حصے سے وہ سارے بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند ہو گئے۔ ڈھانچے پڑے ہوئے حد نظر تک لیکن کوئلے ہی کوئلے ہیں، بندہ نظر نہیں آتا۔ اس جگہ جب یہ کہا کہ بس وہ کہاں ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا جو ایریا ہے یہ مدینہ شریف سے شمال مغربی کونے میں 126 میل کے فاصلے پر ایک جگہ، اس کو یہ ترکیہ کا جو اسٹیشن بنائے گئے تھے اس مدائن صالح اسٹیشن کا نام ہے، جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا وہاں کھنڈرات موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی جیوگرافی جاننے کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے یہ ہوا کس جگہ تھا۔ اس کے متعلق جو مشہور روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انطاکیہ تھا، انطاکیہ جس کے مطلب پچھلے سال میں نے تقریروں میں حضرت امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں ایک حدیث اس پر بھی پیش کی تھی کہ امام مہدی کی آخر الزمان کی سچائی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ صندوق جو قوم بنی اسرائیل کے پاس تھا اور اس کی وجہ سے ان کو فتوحات ہوتی نہیں، وہ اس انطاکیہ کے غار میں ہے، جناب امام مہدی آخر الزمان آ کر اس کو نکالیں گے۔ تو انطاکیہ اس شہر کا نام ہے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 گماشتے بھیجے۔ پہلا جو بھیجا اس کا نام ہے صادق، دوسرے کا نام مصدوق اور تیسرے کے نام میں شدید اختلاف ہے۔ ان کے ناموں سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ کب بھیجا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام خود آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے خلیفے ہونے کی حیثیت سے تم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک یہ سلسلہ خلافت جو چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے نائب بناتے ہیں کہ یہ میرے بیہاف پر دین کا کام کریں، یہ اس امت میں نہیں سابقہ امتوں میں بھی رہا ہے۔ اور اس شہر انطاکیہ میں جب وہ گئے انہوں نے جا کر ان کو اللہ اللہ سکھائی، کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت جو تھی وہ اسی پر ڈٹی رہی۔ ان سے جب بات چیت انہوں نے کہا کہ عذاب الہی آئے گا بچو اس سے، انہوں نے کہا ہم اس کو کسی طرح نہیں ماننے کے لیے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ وہ بھی نظیر ہی مانگتے رہے۔ جیسا آج ایک آدمی بدکاری کرتا ہے تو اس کو کہ عذاب الہی آئے گا، وہ کہتا ہے فلاں جگہ فلاں کر رہا، فلاں جگہ فلاں کر رہا، فلاں جگہ فلاں کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑ رہا تو میرا کیا بگڑے گا۔ اب وہ خدا نے جن کو مہلت دی ہوئی ہے ان کی وہ مثالیں دیتا ہے، جن کو اللہ نے سزا دی ہے ان کی وہ مثال نہیں دیتا۔ مہلت کے ایک مدت ہوتی ہے، مہلت ہمیشہ ملنے والی چیز نہیں ہے، ثواب ہمیشہ ملنے والی چیز ہے، مہلت ہمیشہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ تو لوگ اس طرح سے کسی گناہ پر سزا نہ ہونے کی مثالوں کو بنیاد بنا کر اپنے گناہ کو پرمیسیبل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ جو ساری دنیا کر رہی ہے کچھ نہیں بگڑ رہا،
او بندگان خدا یہ مولد کے دن ہیں، مولد ہمیشہ نہیں رہتی، ثواب ہمیشہ رہتا ہے۔ جس وقت اللہ اللہ کرو گے ثواب ہمیشہ ملتے رہے گا، جب بدی کرو گے تو مولد کے دن جب ختم ہوں گے تو سابقہ اس کی پریزیڈنٹ موجود ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اب جناب قرآن مجید کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کو اس شہر کی مثال سنائیں کہ اس جا اہل مرسلون، جس وقت اس کے پاس رسول آئے۔ اس میں دو مذہب ہیں، ایک مذہب تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے، اور اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ گماشتے نہیں تھے، وہ الگ رسول تھے، ہمارے دونوں سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ خدا کی طرف سے براہ راست اس کا نمائندہ آئے تو بھی، یا اس کے نمائندے کا نمائندہ آئے تو بھی، اس کو وائیکیریس لائبلٹی کہتے ہیں۔ وائیکیریس لائبلٹی کا بھی وہی قانون ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی کا ملازم جا کر کے کانٹریکٹ کر کے آتا ہے، جس کو وہ اختیار دیتے ہیں، کل نقصان ہو جائے تو وہ اس کمپنی کو کہیں کہ یہ نقصان برداشت کرو، وہ کہ ہم نے تو دستخط نہیں کیے لیکن ان کے نمائندے نے کیے، اس کا نام ہے وائیکیریس لائبلٹی۔ وائیکیریس لائبلٹی کے مقابلے وہ بالکل رسپانسبل ہے اس بات کے کہ وہ سارا نقصان برداشت کریں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو بھی اس کو جائے گا کیونکہ ان کے ملازمین دستخط کیے ہوئے تھے۔ نفع و نقصان دونوں میں وائیکیریس لائبلٹی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ اس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہو، اس کا ادب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے، اور اس کی بے ادبی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کا براہ راست نمائندہ ہو تو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کوئی نمائندہ ہو تو بھی اللہ کا نمائندہ۔ جیسے سرکار دو عالم السلام اللہ تعالیٰ کے براہ راست نمائندہ ہیں، ان کی نافرمانی کی جائے تو بھی وہی حساب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، عثمان غنی اور حیدر کرار کی ذات پاک، امام حضرت، یہ سرکار کے نمائندے ہیں۔ ان کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، ان کے ساتھ سرکشی، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو براہ راست جو خلیفہ ہے اللہ کا، اس کی مخالفت کی جائے، اس کی بے ادبی کی جائے، تو جس سزا کا مستوجب ہوگا اسی سزا کا ہم مستوجب ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے، اس سٹوری کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، جس وقت ہم نے ان کی طرف دو بھیجے۔ اب تاریخی شواہد جو ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے، اور اماد الدین ابن کثیر اور ان کے ساتھ کے چند اور آدمی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل اللہ کے رسول تھے، مگر تاریخی شواہد وہی معنی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آج یہ یاقوت حموی ہے 626 جن کا سن وفات ہے، یہ دنیا کا عالم اسلام کا بہت بڑا جغرافیہ دان آدمی ہے، جیوگرافر کی حیثیت سے ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ جب کہیں بازی الجھ جائے، آپ اس کو ثبوت پیش کرنا چاہیں، یہ جگہ فلان جگہ ہے، اس کا عرض بلد اتنا ہے، لانگیچیوڈ اتنا ہے، لیٹیچیوڈ اتنا ہے، الٹیچیوڈ اتنا ہے، تو بالکل وہ بات ماننی پڑے گی جو یاقوت حموی نے کہی ہے۔ 6 جلدوں کی کتاب ہے، موجم البلدان اس کا نام ہے۔ موجم البلدان یہ سمجھے کہ اس کو آپ انگریزی میں گیزیٹیئر کہیں کہ ڈکشنری آف دا ولیجز، ڈکشنری آف دا پاپولیشن، تو یہ گیزیٹیئر ہے انگریزی میں، اور عربی فارسی اردو میں اس کا نام موجم البلدان ہے۔ موجم البلدان یہ کہتا ہے کہ شہر انطاکیہ میں ایک مسجد آج موجود ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد حبیب نجار۔ اس کا جو ہیرو ہے اصل میں ان نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ حبیب نجار ہے، مستریوں کا کام کرتا ہے، رزق حلال کما کے کھاتا ہے، اور اللہ والا شخص ہے۔ آگے اس کا پورا وہ سٹوری آ رہی ہے کہ وہ کس طرح میدان میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح توفیق عطا فرمائی، اس کو کس طرح قتل کیا گیا، اور اس کی پھر وہ شہادت رنگ لائی ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اے محبوب ان کو بتاؤ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے تھے۔ اب اگر ان کو مانا جائے وہ براہ راست وہ رسول تھے، اور وہ یہ انہوں نے یہ کہا براہ راست رسول سے، وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ شہر انطاکیہ تھا، اور اس کی بنیاد یہ بناتے ہیں، خاص طور پر اماد الدین ابن کثیر اس کا انکار کرتے ہیں، مگر اس سے کوئی خاص مطلب متعلق نہیں، معلومات کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اماد الدین ابن کثیر جو ہیں یہ ابن تیمیہ کے داماد بھی ہیں